شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. یہ بر صغیر پاک و ہند، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان جگہوں میں یہ لفظ زیادہ مشہور ہے، شب برات. یہ فارسی کا لفظ ہے. شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں بری ہونے، اور عربی میں کہتے ہیں لیلۃ البراءۃ، بری ہونے کی رات، چھٹکارا پانے کی رات. تو فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں دعا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب. رجب کے مہینے سے یہی دعا شروع کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ برکت دے ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں، اور رمضان المبارک ہمیں ہمارے مقدر میں لکھ دے، ہمیں عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کی برکت اور رحمت سمیٹ سکیں. رجب تک گزر گئی، اب آ گئے ماہ شعبان. اس میں کچھ خرافات ہیں، کچھ بدعات ہیں، کچھ رسومات ہیں، وہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو لوگ بہت سارے ایسے رسومات اور بدعات کو نیکی کر کے، نیکی سمجھ کے کریں گے، لیکن کریں گے گناہ. وہ سمجھیں گے کہ یہ شعبان کے 15ویں رات میں، 15ویں شعبان میں ثواب ہے، وہ ثواب سمجھ کر رہے ہیں، کیا ہوں گے؟ گناہ. سنی سنائی بات کے پر ہم زیادہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سال کے 12 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور خاص طور پر جمعرات کے دن کا روزہ اور پیر کا دن کا روزہ. پیر اور جمعرات، ان دو دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی ماہ رجب اور ماہ شعبان آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان پہ در پہ یک کے بعد دیگر. صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور جب چھوڑتے تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب رکھیں گے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن امتیوں کو یہ ترغیب دیا کہ ماہ شعبان کے آخر نصف شعبان میں روزہ نہ رکھیں. وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آخری جو 15 شعبان کے بعد جتنے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، منع کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا تاکہ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھیں گے اس سے پہلے آپ کو کمزوری نہ آ جائے، آپ تھکاوٹ کے شکار نہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، وہ ان کی ذاتی صفات تھی، لیکن امتیوں کو کہا کہ آپ نہ رکھیں، اس سے پہلے رکھ لیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ان کی خصوصیات میں سے تھی. حدیث کی کتابوں میں 15ویں شب کے بارے میں، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بستر پر نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت تو ساتھ تھے، لیکن رات کے کچھ پہر میں جب میری آنکھ کھلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہیں دیکھا. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے جو قبرستان ہے وہاں پر تشریف فرما ہے.
اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتی ہیں کہ میں جب وہاں پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مجھے کہا اے عائشہ تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان کرتی ہو، یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے خیال ہوا جب بستر پہ میں نے آپ کو موجود نہیں پایا، مجھے خیال ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے دوسرے ازواج، دوسری بیویوں کے گھر تشریف تو لے کے نہیں گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کی رات اس وقت کون سی رات تھی؟ شب برات کی رات، 15ویں شعبان، نصف شعبان جس کو کہتے ہیں. فرمانے لگے کہ آج کی رات لیلۃ البرات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان و دنیا پر آتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں. اور فرمانے لگے کہ بنو کلب، عرب میں یہ ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالا کرتے تھے، اور ان کے پاس بکریوں کے بہت سارے ڈھیر ہوا کرتے تھے، ریوڑ ہوا کرتے تھے. اور وہ جو بکریاں پالا کرتے تھے ان بکریوں کے جسم پر بالوں کی کثرت ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ بال ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ بنو کلب کے جو قبیلہ ہے وہ جو بکریاں پالا کرتی ہے اور ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان بالوں کے مقدار، بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے بری کرتا ہے. آج کی رات، ابھی تو نہیں، مطلب 15ویں شب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب میں یہ فرمایا. یعنی اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور لوگوں کی دھڑا دھڑ مغفرت کرتے ہیں. مغفرت لوگوں کو مغفرت کرتے ہیں، مغفرت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. لیکن حضرت، اور یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے. حدیث تو ضعیف ہے لیکن علماء